السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، سیالکوٹ کے PP-38 پہ ضمنی انتخاب ہونے جا رہا ہے اور ضمنی انتخابات میں کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے ضابطۂ اخلاق الیکشن کمیشن کا، اس کی خلاف ورزی کرنے پر فردوس عاشق اعوان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تنبیہی نوٹس بھیجا ہے، وارننگ دی ہے کہ دوبارہ اگر خلاف ورزی کی تو پھر کارروائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ارمغان سبحانی نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اس کو بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 49,000 روپے جرمانہ عائد کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ 3 دن کے اندر وہ جرمانہ ادا کرے، نہیں تو پھر قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آئندہ ان کو بھی کہا گیا ہے کہ مداخلت نہ کریں اور حلقے میں خلاف ورزی نہ کریں کوڈ آف کنڈکٹ کی۔ الیکشن جو ہے ضمنی الیکشن 28 جولائی کو ہونے جا رہا ہے PP-38 سیالکوٹ پہ۔ الیکشن کمیشن کے اوورال اقدامات، پہلے بھی الیکشن کمیشن جو ماضی کے الیکشن کمیشن رہے ہیں وہ بھی اس طرح نوٹس وغیرہ تو بھیجتے رہے ہیں خلاف ورزی کرنے پر لوگوں کو، سیاستدانوں کو، لیکن عملاً کوئی جرمانہ، کوئی اس طرح کا اقدامات الیکشن کمیشن نہیں کرتا۔ ماضی میں ہم نے یہ دیکھا ہے، موجودہ الیکشن کمیشن عملاً جرمانہ بھی عائد کر رہا ہے اور کارروائی بھی کر رہا ہے۔ اس معاملے پر الیکشن کمیشن کے اوورال اقدامات کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ ابراہیم کنبر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ابراہیم صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں اور الیکشن کمیشن بھی کور کرتے رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی کور کرتے رہے ہیں، ان کی بیٹ رہی ہے، اپنا یوٹیوب چینل بھی چلاتے ہیں IKNN کے نام سے۔ ابراہیم صاحب ویلکم ٹو شو سر۔ تھینک یو۔ ابراہیم صاحب، اوورال الیکشن کمیشن کے اقدامات پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ جو ابھی فردوس عاشق اعوان کو بھی نوٹس بھیجا ہے، پھر ارمغان سبحانی ہے نون لیگ کے رکن قومی اسمبلی 49، میں سوچ رہا تھا یہ 50 کیوں نہیں سیدھا کیا، یہ 49 کیوں لگایا؟ تو لیکن بہرحال یہ تو الگ بات ہے، لیکن اوورال اقدامات پہ کیا کہیں گے آپ؟ ہاں، الیکشن کمیشن ایک بڑا جو اس 2018 کے انتخابات ہوئے ہیں ان میں سب سے بڑا جو دھبا لگا ہے، جو داغ لگا ہے، وہ الیکشن کمیشن بھی لگا ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے مختلف مواقعوں پہ جو اسٹینڈ لیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ جو داغ لگا ہے، وہ جو دھبا لگا ہے، اس کو دھونے کی کوشش بھی کی ہو، کیونکہ ایک تو یہ جتنے بھی ادارے ہیں، جو آئینی ادارے ہیں، بنیادی طور پہ خرابی تب پیدا ہوتی ہے جب آئین میں دیے گئے اختیارات وہ استعمال کرنے کے بجائے وہ ادارے دوسرے اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اور یہ 70 سال تاریخ رہی ہے، مطلب آپ 70 کے انتخابات سے دیکھیں، یہ پاکستان کے اس الیکشن کمیشن کی ایک تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے اس کی نظر اس شہر کو چھوڑ کے دوسرے شہر پہ جا کے پڑی ہوئی ہے۔ تو اس وجہ سے پھر کوئی جو انتخابات ہیں وہ 70 کے علاوہ باقی جو بھی انتخابات ہوئے اس کے بعد وہ دھاندلی زدہ قرار دیے گئے، اور آخری 2018 میں جو رہی صحیح کسر دی، جو الیکشن کمیشن نے اپنا جو کچھ خرابی کرنی تھی وہ کر دی، اور آج تک وہ انتخابات جو ہیں، تو یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ آج جو آپ جرمانے کی بات کر رہے ہیں، اس طرح بھی مطلب کوئی ملتا ہو، مجھے یاد نہیں لیکن کسی پہ اس طرح کوئی جرمانہ پڑا ہو، لیکن بڑی بات ہے۔ اور یہ فردوس عاشق پہ جرمانہ کیوں نہیں پڑا، یہ بھی بڑا سوال ہے، کیونکہ وہ وہاں کی جو معاون اطلاعات کی ایک اسٹیٹس ہے ان کا، وزیر کا، اور وہ خود پھڑی گئی تھی۔ وہ جو 21 پریزائڈنگ افسران جو مبینہ طور پہ اغوا ہوئے تھے، یہ وہاں اس فارم ہاؤس میں دیکھی گئی تھی، یہ ویڈیوز بھی چلی تھی۔ اس میں وہ الیکشن کمیشن ہی جانتا ہے کہ ان پہ جرمانہ کیوں نہیں، مختلف وجوہات ہی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے ارمغان سبحانی نے دوسری دفعہ خلاف ورزی کی ہو، انہوں نے پہلی دفعہ کی ہو سکتا ہے ارمغان نے سخت خلاف ورزی، صریحاً خلاف ورزی کی ہو، انہوں نے ہلکی پھلکی کی ہو، یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا پیمانہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس وقت فعال ہے، متحرک ہے اور اچھا کردار کر رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ حکومت ان سے نہیں بنتی، حکومت ان کے خلاف خوش نہیں ہے، حکومت دھمکیاں دے رہی ہے۔ کبھی بابر اعوان جا کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، مطلب وہ، اور کبھی فواد چودھری ٹھوک دیتے ہیں ٹویٹر پہ کچھ نہ کچھ، کبھی فاروق حبیب کچھ بول دیتے ہیں، کبھی کوئی
تو یہ وزیر مشیر جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے الیکشن کمیشن کے ہم پیچھے تجھے پڑے ہوئے دیکھ لیں گے داڑھی پہ ہاتھ تو رکھ کے. اچھا ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے. ہاں مطلب یہی ظاہر ہے ہے. نہیں تو ہمیشہ حکومت کا کنٹرول رہا ہے, حکومت اثر انداز ہوتی ہے نا. یہی بات ہے نا. اور الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمشنر نامینیٹ بھی ان کا کیا ہوا ہے تحریک انصاف کا. ہاں اور وہ ادھر ادھر مطلب دیکھتا ہی نہیں. ایک فیصل واوڈا کا کیس ہے, مجھے اس پہ پرسنل وہ پتہ نہیں کیوں اس کا کیس التوا پہ التوا اس کو تاریخ پہ تاریخ مل رہی ہے, حالانکہ چیف صاحب بھی اس طرح فارن فنڈنگ کیس بھی اسی طرح ہی ہے. تو فارن فنڈنگ یہ دو کیسز ایسے ہیں. لیکن جب کانسٹیٹیوشنل میٹر آتا ہے اس میں پھر یہ چیف الیکشن کمشنر ہو یا اس سے پہلے والے چیف الیکشن کمشنر ہو, انہوں نے اسٹینڈ لیا. جب جو صدر نے نامینیٹ کیے تھے 2 الیکشن کمیشن کے بندے, اس نوٹیفیکیشن کو ایوان صدر کے منہ پہ مارا نا الیکشن کمیشن نے. مطلب وہ ایک سمجھ گیا کہ یار یہ تو, حالانکہ وہ اڈاپٹ کر سکتے تھے اگر وہ مسرت سے کام لیتے. تو پھر جائے سپریم کورٹ میں کون سے فیصلے ایسے کوئی کیا ریلیف ملتا ہے. اگر فرض کریں اس میں ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی تھی, لیکن انہوں نے کمپرومائز نہیں کیا. پھر جو صدارتی ریفرنس تھا اس میں تو اسٹینڈ ہی پہلے دن سے اتنا خطرناک, سینٹ الیکشن والا, ہاں اوپن بیلٹنگ والا جو صدارتی ریفرنس نمبر 122 2020, تو اس میں 226 والا, ہاں نہیں 2020 ریفرنس نمبر 1 2020. تو اس میں پہلے دن ہی الیکشن کمیشن, اچھا مجھے حیرت مطلب لگی کہ یار الیکشن کمیشن اس طرح اسٹینڈ لے باقاعدہ ہے. اور وہ حکومت سپریم کورٹ سے پہلے وہ اپنی تشریح بیان کرے, اس کے فیور میں پھر جواب کا ایک پلندہ وہ دے, پھر ان کے جو الیکشن کمیشن کے جو وکیل تھے وہ آرگو کریں. اور بڑا پریشر بھی تھا نا. چیف الیکشن کمشنر کو سمن کیا گیا, 4 ممبران کو سمن کیا گیا, ایک مرتبہ نہیں دوسری مرتبہ. پھر اٹارنی جنرل یعنی فیڈریشن آفر کر رہی ہے, سپریم کورٹ یہ کر رہی ہے کہ آپ اس آفر کو کنسیڈر کریں, ان کے ساتھ بیٹھ جائیں. لیکن وہ اپنے اسٹینڈ سے نہیں. یہ مطلب ایک طرف آپ کو حکومت پریشر دے رہی ہو, اور دوسری طرف آپ کو سب سے بڑی عدالت جو 3 4 5 جج جو بیٹھے ہیں وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں, اور اس کے ساتھ آبزرویشن بھی یہ دے رہے ہوں کہ اوپن بیلٹنگ کرپشن ہو رہی ہے, اتنے ماضی کے الیکشن میں یہ ہوا, اگلی الیکشن میں یہ ہوا. مطلب وہ کچا چٹا کھول رہے ہیں الیکشن کمیشن کا. لیکن وہاں پہ بھی انہوں نے پوزیشن جو لی وہ کانسٹیٹیوشنل پوزیشن تھی. اس سے بھی بڑی جو پوزیشن الیکشن کمیشن نے اس مرتبہ لی, اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی جو ایک بل جو ایکٹ بننے کے مرحلے میں ہو, لیکن الیکشن کمیشن نے بیچ میں جو ہے وہ مداخلت کر دی, بیچ میں اس کو مطلب اس کو متنازع کر دیا نا. دیوار بن گیا, اور اس کی ایک شک کو 13 شکیں انہوں نے گنائیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی فلاں جو آرٹیکلز ہیں ان کی خلاف ورزی ہے. اور یہ بلنڈر بھی کیا ہے حکومت نے. کوئی حکومت یہ تو مجھے تو ان کی عقل پہ حیرانگی ہوتی کہ یہ کام کیا کر رہے ہیں. یہ قانون کے ذریعے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر رہے ہیں, اور بڑے بڑے دماغ, وہ ڈاکٹر PhD فروغ نسیم بڑا دماغ ہے. تو یہ سارے شریف, یہ بھی نقلی ڈگری والا بابر احوان جس کی جیلی ڈگری جیلی صاحب, ہاں اس کی بڑے شکوک و شبہات ہیں. وہ قومی اسمبلی میں بات ہوئی تھی. یہ اگلے ان دنوں بجٹ والے دنوں پہ ایسے بات ہوئی تھی کہ یار اس کی ڈگری میں ہے مسئلہ, کوئی اس کی ہے کوئی ایسے ہی چھوٹی موٹی یونیورسٹی کے لیے. یہ عامر لیاقت والی ڈگری, اس نے تو پھر کہا نا میری توبہ میری ڈگری سے جان چھڑاؤ. اچھا, تو بابر احوان والی سے ابھی نہیں ہے, یہ PPL دور سے اس کی ڈگری پہ یہ شبہات سوالات اٹھتے رہے. تو وہ بس کہلا ہے جاتا ہے کہ میں ڈاکٹر بابر احوان, ڈاکٹر PhD کوئی نہیں کی. بہرحال تو کہنے کا مقصد کہ اتنے خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں, قانون کے نہیں تو یہ قانون کا ہر بندہ شریف الدین پیرزادہ بننے کے چکر میں ہے نا. تو اس کی بڑی خدمت ہے نا آئین کے لیے. اس نے تو تباہی یہ کی ہے نا, اس نے تو اس کی مہربانی ہے کہ یہ ملک نے اتنا بھگتا ہے, اور ملک میں نہ پارلیمنٹ مضبوط ہو سکتی ہے نہ پارلیمنٹ کا کوئی کردار, اور اس کی یہ مہربانی ہے کہ یہ جو ہمارے سروں پہ مسلط کی گئی ہے حکومت, یہ مطلب وہ جب کوئی نہ کوئی راستہ نکال دیتا ہے تو جو راستہ لینے والے ہوتے ہیں وہ بھی نکال دیتے ہیں.
وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے پھر آپ آگے ہو جائیں, پیچھے ہم بیٹھے ہیں, بس چلائیں گے ہم, آپ کی مرضی. تو یہ شریف الدین اور اینڈ کمپنی جو بھی ہے ان کی مہربانی, اور فروغ نسیم اور بابر رحمان وہی کردار ادا کریں. لیکن اس میں بھی الیکشن کمیشن باقیات, شریف الدین کی باقیات, ہاں باقی لیگس باقیات بالکل. تو لیکن الیکشن کمیشن نے جو پھڈا ڈالا ہے وہ زبردست بھی ڈالا ہے, اور اس میں ان کو مطلب ایک نہ چاہتے ہوئے بھی الیکشن کمیشن کو سپورٹ مل گئی ہے نا. جو سیاسی جماعتیں اسی الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کر رہی تھی اب وہ اس اسٹینڈ پہ اس کے ساتھ ہیں. تو بھائی کانسٹیٹیوشن یا قانون جو ہوگا اس پہ آپ جو بھی چلے گا, وہ پارٹی ہو یا ادارہ ہو, فرد ہو کوئی, اس کو پھر جو ملتا ہے نا ریسپانس بھی تو ملتا ہے. تو الیکشن کمیشن کہ تمام یہ جماعتیں ہیں, وہ الیکشن کمیشن کا بھی وہی موقف ہے کہ بھئی جو ای وی ایمز ہیں, جو مشینز, اس پہ آڈیٹر جو رپورٹ ہے اس نے اعتراضات کر دیے اور کہہ رہے ہیں کہ یہ وائبل ہی نہیں ہے. اسی طرح جو ای ووٹنگ ہے وہ میکینزم ابھی طے نہیں ہوا, انہوں نے بات کر دی ہے. اچھا اس بل میں بھی بات ہے, اب بھائی اس کو آپ پریکٹیکل کیسے کریں گے؟ اب فرض کریں سعودی عرب میں سب سے زیادہ پاکستانی ہے, اور سعودی عرب میں انتخابات ہوتے ہی نہیں ہیں, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ جائیں اپنے سفارت خانے میں ووٹ ڈالیں, اور جو ان کی سرزمین پہ ہی ووٹنگ نہیں ہے, یو اے ای میں نہیں ہے, اور سب سے زیادہ ہیں یہ یو اے ای میں, یو اے ای اور سعودی میں نا, تو دونوں میں انتخابات کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. اور آپ کے لیے اسپیشل ارینجمنٹ کرے گی ریاست, مطلب ریاست کے مرہون محنت ہوگا نا وہاں کا شہری جو ہوگا, اور اتنے ایسے ہی انہوں نے خلا میں اپوزیشن نے جو شہباز شریف نے تجاویز دی ہیں اس میں کہا ہے کہ بیرون ملک جو پاکستانی رہ رہے ہیں وہ وطن واپس آئیں گے, الیکشن میں ووٹ ادھر ڈالیں گے. اب جو کمانے گئے ہیں لوگ, بہت سارے اکثریت وہ لوگ ہیں جو مزدور طبقہ ہے, تو وہ کیسے مطلب خرچہ کر کے ٹکٹیں کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے؟ نہیں یہ تو اس کی کریں گے مخالفت. اصل میں پی ٹی آئی نے اس پہ یہ جو ہے نا جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ وہ دھاندلی کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی کوشش ہے کہ یہ امریکہ برطانیہ میں سے کچھ لوگ ہمیں بس ووٹ دے دیں گے. لیکن یار یہ آپ کے پاس سسٹم ہی نہیں ہے, آپ وہ سنبھال ہی نہیں سکتے, اور آپ ان کے ووٹ لینے کے چکر میں آپ بھائی پہلے یہاں کے لوگوں کے حالات تو بہتر کریں. یہ ای وی ایم ٹھیک ہے, ای وی ایم والی ٹھیک ہے, جتنے شفاف انتخابات ہونے چاہیے اس سے بہتر ہے, لیکن تحریک انصاف خود چاہتی ہے کہ شفاف انتخابات. اچھا چلو ٹریک پہ آتے ہیں. مجھے ٹاپک الیکشن کمیشن کا تھا. الیکشن کمیشن اقدامات تو بہت اچھے کر رہا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ضمنی الیکشن ہوا, سپریم کورٹ میں معاملہ, سینیٹ کا اوپن بیلٹنگ کا معاملہ, مطلب حکومت کے سامنے, یا یہ جو ابھی حکومت نے قانون سازی کر رہی ہے انتخابی اصلاحات, اس میں الیکشن کمیشن سامنے کھڑا ہو جاتا ہے, ایک اپنا اصولی موقف. ابھی بھرتیاں کی ہیں الیکشن کمیشن نے, وہ بھی بڑی زبردست کمال کی ہیں, شفاف جو بتائی آ رہی ہیں. لیکن الیکشن کمیشن یہ جو دو کیس ہم نے ڈسکس کیے, ایک فیصل واڈا کا, ایک فارن فنڈنگ کا, یہ کیسز کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ یار یہ تو یہ دیکھیں نا, ایک تو لیگل اس میں ایشوز انوالو ہیں. ویسے فیصل واڈا والا اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے, اس کو کیس کو میں نے پرسوں کیا ہے, وہ سیدھا سادہ کیس ہے. 14 دنوں کا اس نے جھوٹ بولا ہے. 11 جولائی کو نامینیشن فارم بھرے گئے تھے, اس میں اس نے حلف جمع کرایا تھا, حلفنامہ جمع کروایا تھا, جس میں اس نے کہا تھا کہ میرے پاس امریکی شہریت نہیں ہے. 25 جولائی کو اس نے وہ سرٹیفکیٹ پیش کیا جو وہاں سے جاری ہوا تھا. اب یہ گیپ 14 دن کا ہو گیا, یعنی اس نے بیچارے نے 14 دن جھوٹ بولا, زیادہ نہیں بولا تھا. تو اس کا تو سیدھا کیس ہے نا کہ بھئی اس کو آپ کر دیں. جھوٹ تو ایک دفعہ بھی بولے تو اس کی اچھا وہ ریکارڈ بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہے. کراچی میں حلف دیا تھا, بیان حلفی اس نے, وہ بھی منگوا لیا گیا. اچھا اس کو ہائی کورٹ نے بھی دیکھا, لیکن یہ جو پھر عمران خان صاحب نے اس کو جیسے شفقت رکھا, اس سے یہاں سے استعفیٰ دلوا کے, کیوں دلوایا استعفیٰ؟ اگر آپ جیتے ہیں شہباز شریف سے وہ 350-400 ووٹوں سے,
پھر آپ مطلب استعفیٰ دینے کا کیا تک کیا بنتی ہے؟ یہ جو امین صادق اوپر بیٹھا ہے یہ مطلب آپ کو اپنے دوستوں کو کہتا ہے یار آپ نے ٹھیک ہے جھوٹ بولا ہے، آپ نائل بھی ہیں، وہاں سے تو نائل ہو سکتے ہیں نا آپ، تو آپ بس دوسری کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، وہ کر دیں۔ اب یہ دیکھیں نا ٹیکنیکل بنیادوں میں یہ فراڈ کس طرح ہوتا ہے بھئی، وہ اچھا اس کا اگر کیس کل اس کا ڈیسائیڈ ہو نا، اس ریکارڈ کی روشنی میں وہ 5 سال کے لیے تو گیا بندہ، جو بندہ گیا وہ پھر یہ بھی سیٹ بھی گئی، وزارت بھی گئی، اس کیس یہ نہیں چلتا، اور اتنا لمبا کوئی کیس ویسے ہوتا نہیں ہے، مطلب جو چھوٹا یہ کانسٹیٹیوشن مطلب جو اس کی جو حلقہ ہے اس کا کیس ہے نا، 249 کا کیس ہے نا، ایک حلقے میں اتنی دیر نہیں لگائی جا سکتی، وہ بڑا کیس ہے، اس میں بہت سے معاملات انوالو ہیں نا، اس میں آپ کی سلامتی بھی انوالو ہے، ملک کی سلامتی بھی انوالو ہے، اس میں آپ کا پرسنل ایشوز بھی انوالو ہیں، اس میں باقی فریق بھی انوالو ہیں، یہ فقط عمران خان نہیں لیکن اس کے پھر چاہنے والے بہت سارے تھے، وہ اس کمپین میں تھے، اور یہ کل پرسوں بات کر رہا تھا نا ایک میں کہ وہ میں جاتا تھا، پھر وہ ادھر سے فنڈنگ لیتے تھے، پھر اٹک کے پھر بولا وہاں جو پاکستانی کمیونٹی تھی وہاں سے فنڈنگ ہم لیتے تھے، امریکہ اور برطانیہ کی بات پی ٹی آئی نے تو کئی موقف چینج کیے ہیں، تو یہ تھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہے اس میں، ویسے الیکشن کمیشن چاہے تو اس کو سم اپ کر سکتا ہے، اس کے لیے نہیں، اگر اور اس کی بلے بلے ہو جائے گی اگر اس کا فیصلہ بالکل میرٹ پہ ہو، اس طرح میرٹ پہ ہو جس طرح انہوں نے الیکشن کمیشن میں اپنا جواب جمع کرایا، جس طرح ابھی انہوں نے اپنا موقف جو لیا اپنا اجلاس کر کے اس جو قانون سازی والے میں، اس پہ بھی اگر میرٹ پہ فیصلہ کرے تو ان کو کون روکنے والا، پریشر نہیں، پریشر انہوں نے سب سے بڑا تھا وہ بھی نہیں لیا، تو یہ تو ایک پارٹی کا مسئلہ ہے، ایک پارٹی، اور اس میں کیا گیا جو معاملات وہ بھی تو اصل میں 2 ایشوز ہیں نا، وہ فنڈنگ اگر ثابت بھی ہو جاتی ہے تو وہ بھی ملک کے لیے نقصان دہ ہے نا، وہ ایک آپ ایسے بندے کو آپ نے اقتدار کا ہما بٹھایا ہے جس پہ یہ الزامات ثابت ہو سکتے ہیں کہ اس نے دشمن ملک کے جو کمپنیاں یا افراد ہیں ان سے فنڈز لیے ہیں، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے، اور میرے خیال میں اس کی حساسیت کو دیکھ کر ہی الیکشن کمیشن کہتا ہے یار اس کو تھوڑا سلو ہی چلائیں تو بہتر ہے۔ چلیں، بہت شکریہ ابراہیم صاحب۔ ویورز، ابراہیم کنبر کی باتیں آپ نے سنی، امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔